جہاں تک یہ آرٹیکل 25A کی بات ہے تو اب سوال اور گمبھیر ہو جاتا ہے، وہ اس صورت میں کہ پہلے صوبے یہ سارا ملبہ گرا دیتے تھے اختیارات کے حوالے سے، اور فیڈرل کے اندر یہ سارے سسٹم موجود تھے۔ 18ویں ترمیم کی جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ جو صوبوں کو اختیارات ملے ہیں اس میں کمپیریزن اگر میں کرنا چاہوں تو میں دیکھوں گی سندھ زیادہ بہتر کنڈیشن میں ہے، اور ہم یہ بار بار مطالبہ بھی یہ کرتے ہیں کہ باقی صوبوں کو بھی کرنا چاہیے۔ بس سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جب ریاست یہ چیز اپنے اوپر اپنی ضمانت دیتی ہے کہ اس نے اپنی ریاست کے اندر جو بچے ہیں ان کو پرائمری تعلیم مفت دینی ہے اور لازمی دینی ہے، قانون میں چیزیں موجود ہیں، ہمارے پاس یہ سلوگن کے طور پہ بھی موجود ہیں، لیکن سوال یہ آ رہا ہے کہ تھوڑا سا آپ اگر جائزہ لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ اگر مفت دینے کے لیے آپ نے جو کیلکولیشن آپ کرتے ہیں اس میں آپ پہلے جاتے ہو مردم شماری کے اوپر، پھر آپ جاتے ہو کہ آپ کا کتنے بچے ہیں جو رجسٹر ہو رہے ہیں آپ کے پاس، اور جو لازمی والی بات ہے اس کا میکینزم ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہم سنگاپور کی مثال لے سکتے ہیں، اور سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ والدین پہ اتنے سخت قوانین کا نفاذ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو لازمی والا کانسیپٹ ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ تو جو بھی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ اس کے اوپر ضرور زور دیں کہ اگر پرائمری جو اس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر اس میں کتابیں دے رہے ہیں، یونیفارم دے رہے ہیں، اس میں فیس لاگو نہیں ہو رہی، تو وہ پھر لازمی والا کانسیپٹ کہاں پہ آ جاتا ہے؟ یہ بڑا ٹیکنیکل سوال ہے، میں اس لیے کہہ رہی ہوں، اور میں اکثر ہی بات دوستوں کے ساتھ کرتی ہوں، خاص طور پہ جو اس پہ کام کر رہے ہیں، کہ اگر آج بھی کسی ادارے کو، چاہے وہ بین الاقوامی ہو یا لوکل ادارہ ہو، اور اگر وہ چاہے کہ کسی ایک صوبے کی بھی تعلیمی نظام پہ اپنے سال کا پورا پیسہ لگا دے تب بھی وہ سکسیس حاصل نہیں کر سکتا، تو سوال آتا ہے کیوں؟ وہ اس لیے کہ جو ریاستی مشینری ہے وہ زیادہ مضبوط ہے، وہ لاگو کرنے کے حوالے سے قانون اور اس کی امپلیمنٹیشن کا اختیار رکھتی ہے، لیکن وہ ادارے یہ اختیار نہیں رکھتے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے انٹرسٹ میں ہی نہیں ہے، اپنے سے مراد ہے ریاست، اگر اس کے انٹرسٹ میں ہی نہیں ہے تو وہ چیزیں کبھی بھی نہیں ہوں گی، کرنا ریاست کو ہی ہے۔ لیکن میں بار بار یہ کہوں گی کہ اس میں جو لازمی کا عنصر ہے اس کے میکینزم کو آپ کو طے کرنا پڑے گا۔ ایک چیز اگر اس کے فیلئرز پہ جائیں کہ اگر لازمی اور یہ جو آپ کی مفت تعلیم کا معاملہ ہے وہ کیوں نہیں ہو پا رہا، تو اس میں ایک ایسی بھیانک شکل ہمارے سامنے ہے جس کا میرے پاس کم سے کم ابھی جواب نہیں ہے، اور وہ یہ، اور یہ جواب اس لیے نہیں ہے کیونکہ ریاست کے میکینزم سمجھ میں نہیں آ رہا، اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک گھر میں زیادہ بڑے پہ نہیں جاتی، اگر گھر میں 3 بچے ہیں یا 2 بچے ہیں اور وہ گھر کی ارننگ کے ذمہ دار بھی ہیں جو کہ ہمارے معاشی معاملات کی وجہ سے ہے، تو آپ کا تعلیمی نظام چاہے ایگرو بیسڈ کمیونٹی کے اندر ہو یا شہری زندگی کے اندر ہو، ان میں ایک بڑی بری حالت ہے، اور وہ یہ کہ زرعی زمینوں پر جو بھی لوگ کام کرتے ہیں، چاہے وہ کھیت مزدور ہوں چاہے وہ اس سے اوپر لیول تک کے لوگ ہوں، ان کا ٹائمنگ موسم کے حوالے سے بنتا ہے وہی ٹائم جو آپ کے اسکولوں کا ٹائم ہے۔ تو اگر میں خواہش رکھتی ہوں کہ ٹھیک ہے ہمارے یہاں غربت ہے، میرا بچہ کام کر رہا ہے، ارننگ کر رہا ہے، جو کہ غلط ہے بچے کی مزدوری، لیکن یہاں سوال سروائیول کے ہیں، تو کیا پالیسی دے رہی ہے ریاست؟ اگر ریاست میری روزی روٹی پوری کرتی ہے، 2 وقت کا کھانا، جو شاید میرا 18 سال تک کی عمر کا جو بچہ ہے، ظاہر ہے وہ بچے کی عمر میں آتی ہے، اگر میں اس کو کام کے اندر شامل نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ہے میری روز کا گھر نہیں چل سکتا، ہمارا 2 وقت کا کھانا نہیں چل سکتا۔ تو ریاست اگر قانون جو کہ UDHR کو یا انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے اندر وہ اگر یہ سارے قانون پاس کر کے بیٹھی تو امپلیمنٹ کب کریں گی؟ ان کو میکینزم بنانا پڑے گا۔ ایک آپ نے ٹائم ایسا رکھا جو میں نے ابھی بات کی کہ وہ سارا کام ہے جو کہ کھیتوں میں یا کھیت سے جڑے جتنے معاملات ہیں اس میں وہ ٹائم لگتا ہے، وہ ٹائم آپ کا اسکول کا ہے، تو آپ کو اسکول کے ٹائم سے لے کے نصاب سے لے کے وہ آپ کو فلاحی ریاست والی چیزیں لانی پڑیں گی کہ جب تک ایک خاندان اس قابل نہیں ہوتا کہ کم سے کم اپنی جو 2 وقت کا کھانا ہے اور جو بنیادی ضرورت ہے، صحت ہے، اس کی چھت ہے، اس کے معاملات پورے نہیں کرے گی، تو اسی طرح ہی 2 معاملات کو آپ کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ ایک بچوں کی مشقت، چاہے بچے کی ہر مشقت کو میں جبری سمجھتی ہوں، اگر کوئی بچہ 16-18 سال کا ہے اور اگر وہ کہتا ہے جی میں مرضی سے کام کر رہا ہوں، میں اس مرضی کو تسلیم نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ مرضی مسلط کی گئی ہے معاشی کمزوری کے نام پہ۔ آپ کو اس قدر تباہ کر دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی تکلیف کو یا اپنے اوپر ہونے والے جبر کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو آپ کو ایک طرف سے پالیسی نہیں بنانی، آپ کو معاشی معاملات کو لانا پڑے گا۔ فلاحی ریاست کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ایک والدین کو، چاہے وہ سنگل پیرنٹ ہے یا وہ فل کمپلیٹ فیملی ہے، اس میں چھت، کھانا، کپڑا اور بنیادی صحت، اس کے ساتھ اگر یہ فراہم کرنے کے بعد اگر کوئی والدین اپنے بچے کو کم سے کم پرائمری مفت تعلیم پہ نہیں بھیج رہے تو سزاؤں کو دینا بھی حق بنتا ہے، اور پھر ہم اس میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن جہاں لوگوں کے پاس یہ نہیں پتہ ہو کہ اگلے شام کے وقت کا کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور جو بچہ ہے وہ اگر بیمار ہوتا ہے، گھر کا کوئی فرد بیمار ہوتا ہے، تو اس صورت میں وہ کہاں جائیں گے؟ تو پھر آپ اس جبری مشقت کو اپنے لیے ایک جواز فراہم کرتے ہیں
جہاں پہ مشقت اس حد تک پہ پہنچ جاتی ہے کہ بچہ خود یہ کہتا ہے کہ یہ مزدوری میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں. تو اگین آپ اگر لا بنا لیتے ہیں وہ کافی نہیں ہوتا, آپ کو میکینزم ڈیولپ کرنے پڑیں گے, آپ کو اس کی سہجہتی چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کی امپلیمنٹیشن میں کون سی چیز رکاوٹ ہے, اور اس رکاوٹ کو دور کریں گے تو آپ بالکل کام کر سکیں. میں ایک چھوٹی سی مثال پہ اپنی بات ختم کرتی ہوں. اگر ریاست اب جیسے مثال کے طور پہ بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے, بہت دیر سے اٹھایا, کہ پبلک ٹرانسپورٹ کا پھر سے ریوائول ہو رہا ہے کراچی کے اندر, لیکن میں ایک سوال یہاں پہ یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر سڑک بہتر نہیں ہوئی تو یہ اچھی سے اچھی گاڑی نے آخر کار تباہ ہونا ہے. یہ جو بسیں جتنے بھی ریسورسز لگائیں یہ میرے اور آپ کے ریسورسز ہیں. ان ریسورسز پہ اگر اس گاڑی کی مینٹیننس نہیں رکھی گئی, لوگوں میں وہ سوک سینس بیدار نہیں کیا گیا, تو آپ کی یہ چیز نقصان ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف ٹرانسپورٹ کا معاملہ نہیں ہے, یہ سڑک بنانے والوں سے لے کے ٹرانسپورٹ مینٹیننس سے لے کے اس سوک سینس کو ڈیولپ کرنے کا معاملہ ہے, جو اگین ایجوکیشن کے تھرو آپ کے پاس آئے گی. اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی پرائمری کی کتابوں سے سوکس کا سبجیکٹ نکال دیا ہے. تو اگر ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی تو دیکھیے جو معترضین ہیں, جو کہ سماجی لوگوں کے کاموں کے اوپر, یا جس کو میں بہت آسان زبان میں کہوں کہ نان گورنمنٹل انسٹیٹیوشنز ہیں, یا جو دوسرے ادارے سپورٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں, جب لوگ ان پہ اعتراض کرتے ہیں تو ان پہ یہی بات کرتی ہوں کہ ریاست کا کام ہے کہ اگر کوئی سڑک پر مر جائے تو وہ اسے ٹھکانے لگائے, یعنی کہ اس کی تجہیز و تکفین کرے پورے وقار کے ساتھ جو اس کا انسانی وقار ہے. اگر ریاست کے پاس ایمبولنس نہیں ہے, یا ریاست ریسورسز کو صحیح جگہ پہ نہیں لگا رہی, تو عام چلنے والا فرد, چاہے وہ 2 روپے اس کی جیب میں ہے یا 2 لاکھ روپے اس کی جیب میں, وہ لاش کو سڑک پہ سڑنے کے لیے نہیں چھوڑنے دے سکتا. ہمیں سوال اٹھانا پڑے گا. میں اس کی پھر ایک مثال آپ کو یہ دوں گی کہ ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں, خاص طور پہ میں ایدی فاؤنڈیشن کی بات کروں گی, ان کے کام کی معراج یا ان کے کام کا آپ انتہا یہ دیکھیں کہ اس وقت ایشیا کی سب سے بڑی ایمبولنس سروس ایدی کے پاس ہے. لوگ اس پہ تالیاں بجاتے ہیں, اور بجانی چاہیے, مگر وہ بچانی چاہیے اس تخیل کے لیے, اس سسٹم کے ذریعے جس نے آج اس ایمبولنس سروس کو یہاں تک لا کے کھڑا کیا. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں شاید لعنت برسانی چاہیے اس نظام کے اوپر کہ جس نے ریاست کی طرف سے ایمبولنس سروس مہیا کرنے کے نظام پہ سے آنکھیں ہی بند کر لیں. اور ان سے اگر آپ سوال کریں تو کہتے ہیں جی آپ ایدھی سے فون کر کے آپ ایمبولنس کیوں نہیں منگوا لیتے. تو اس جگہ بات کرنے کا میرا پرپس یہ تھا کہ تعلیمی معاملات پہ اگر ریاست انٹرسٹ نہیں لے رہی تو 2 چیزیں چلانی پڑیں گی. ایک کہ آپ کو مین وائل اسی طرح جو سوشل سسٹم ہے اس میں آپ کو تعلیم کے لیے ہیلپ کرنی پڑے گی, چاہے آپ کسی بھی ذریعے پہ ہوں. میں نے ایک اور ابھی ایک جگہ پہ بات ہو رہی تھی کہ کیسے ہم فوری طور پہ سیلاب متاثرین کو سپورٹ دے سکتے ہیں, کیونکہ اس میں بہت بڑی ورک فورس چاہیے. سیم یہ ایگزامپل میں یہاں بھی دینا چاہوں گی. ہم نے اس میں تجویز یہ دی ہے کہ ریاست اگر میٹرک کمپلیٹ کرنے والے بچوں اور انٹر کمپلیٹ کرنے والے بچوں کے لیے یہ شرط لگا دیتی ہے کہ وہ اگر 6 مہینے سے سال تک فلاں جگہ پہ یہ سروس مہیا نہیں کرتے, اس وقت تک ان کو یہ ڈگریاں جاری نہیں کی جائیں گی, جو کہ ایران میں بھی رہا ہے, ایک 2 اور ممالک میں بھی یہ معاملہ رہا. تو آپ کو ایک تو ورک فورس ملے گی, دوسرا وہ بچہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کی زمین کے ساتھ اپنے حقائق کے ساتھ نہیں جڑے گا, اور بہت چھوٹے پیمانے پر ریسورسز کا استعمال کرتے ہوئے یہ سارے بچے جو ہیں اس سسٹم کو ریوائیو کرنے میں کام کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ورکنگ ہینڈز ہیں. تو کیوں نہ کریں ہم اپنا کام. اگر میں کسی دور افتاد گاؤں میں بلوچستان کے رہتی ہوں, اور اگر میں نے کوئی پریولیج لیتے ہوئے تعلیم حاصل کر لی ہے اور مجھے ڈگری چاہیے, تو کم سے کم 6 مہینے سے 1 سال تک اگر ریاست مجھے سسٹم میں انوالو کرتی ہے تو کم سے کم پرائمری نظام کو آگے دھکا دے کے چلا سکتے ہیں. لیکن یہ سارا سسٹم فیل ہو جائے گا اگر ریاست نے اس پہ ایدھی کی ایمبولنس کی طرح اپنی آنکھیں بند کر لی. تو زیادہ کچھ جانے کی ضرورت نہیں ہے. بنگلہ دیش آپ کے سامنے موجود ہے, دیکھیں وہ اپنے آپ کو کہاں سے کہاں لے گئے. آپ کے پاس چائنا کی مثال موجود ہے جو اب بہت بڑا جائنٹ بن چکا ہے, لیکن آزادی کے معاملات سے لے کے اب تک وہ ہم سے اس معاملے میں تو ظاہر ہے پہلے پاکستان کا ہوا. تو ہمارے پاس ریجن میں بھی مثالیں موجود ہیں. اور ایک ایران کی مثال میں دینا چاہتی ہوں کہ جہاں پر ایک سوال کیا گیا, ایک زمانے میں انہوں نے کچھ لوگوں کو ہائر کیا تھا کہ وہ ان کے ملک کی سطح پر ایک تعلیمی نظام ڈیزائن کر کے دیں. اور لکیلی کہ ہمارے پاس اتنے اچھے لوگ ہیں, جو ہم برین ڈرین کی بات کر رہے تھے کہ اس وقت بھی برین ڈرین ہوا ہمارا, اور ہمارے حمید اختر صاحب جو تھے وہ وہاں پہ چنے گئے تھے, اور انہوں نے ان کا رضا شاہ پہلوی کی دور میں یہ پروگرام ڈیزائن کر کے دیا تھا. اس میں انہوں نے ایک جب ساری پریزنٹیشن ہو گئی تو رضا شاہ پہلوی نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ نے مختلف علاقوں میں جو ایران کا ڈیموگرافی بہت مختلف شکل کی ہے وہ, تو انہوں نے سے پوچھا کہ پہاڑی علاقے ہیں, شہری علاقے ہیں, دیہاتی علاقے ہیں, ریگستان ہے, سبھی کچھ ہے وہاں پہ. تو آپ نے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام ڈسٹرکٹس میں جو آبادیاں ہیں ان کا تعلیمی نظام بنا کے دیا.
آپ نے خانہ بدوشوں کے لیے کوئی سسٹم نہیں دیا. تو انہوں نے ایک جواب دیا تھا اور یہ ہمارے سیکھنے کے لیے. انہوں نے کہا تھا خانہ بدوش صرف لوگ نہیں ہیں، وہ کلچر ہے، اور وہ ایران کا بنیادی، جس کو ہم انڈیجنس کلچر ہے، وہ لوگ ہیں. تو انہوں نے طریقہ یہی کیا تھا کہ وہ خانہ بدوش مختلف موسموں کے حوالے سے جن علاقوں سے گزرتے ہوئے اپنے 2 اینڈز پہ آتے اور جاتے تھے، ان علاقوں کے اسکولوں اور اداروں کو، جو گورنمنٹ کے ادارے، ان کو پابند کیا تھا کہ ان بچوں کی تعلیم خانہ بدوشی والے اسٹائل میں ان ڈسٹرکٹس کی ذمہ داری ہوگی. لہٰذا ایک اتنے بڑے ویژن نے پروگرام بھی ڈیزائن کر کے دیا. انہوں نے کلچر کو بھی زندہ رکھنے کی کوشش کی، اور انہوں نے خانہ بدوش بچوں کو تعلیمی نظام سے دور نہیں رہنے دیا. یہ سارے ذہن ہمارے ہیں جو دنیا بھر میں اپنی اچھی اچھی ریسرچ کے ساتھ، اپنی ذہانت کے ساتھ ان کو پروگرام بنا کے دے رہے ہیں. تو ریاست کو سوچنا چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو روکیں اور دونوں چیزیں پوری کریں. نمبر 1 کہ جو لازمی انہوں نے آئین نے ذمہ داری اٹھائی ہے، تو یہ ذمہ داری تو پوری کرنی پڑے گی، چاہے آپ جتنی دیر کریں گے اس میں آپ کا ہی نقصان ہے. اور دوسری بات میں دہراؤں گی کہ اپنے بچوں کو ان کی زمین کے ساتھ جوڑیں اور پھر ان کو خواب دیکھنے دیں.